السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وضو کا بیان مکمل ہو چکا اور ہم نے اللہ کے فضل سے وضو کرنے کا مسنون اور مستحب طریقہ جان بھی لیا اور سیکھ بھی لیا کہ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات وغیرہ۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کی کیا تعریف ہے، سنت کی کیا تعریف ہے، مستحب کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں۔ تو جو احکام الہی بندوں کے افعال و اعمال کے متعلق ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں۔ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ تو جو احکام الہی بندوں کے افعال و اعمال کے متعلق ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 مستحب، نمبر 5 حرام، نمبر 6 مکروہ تحریمی، نمبر 7 مکروہ تنزیہی، نمبر 8 مباح۔ اب انشاءاللہ ہم ان 8 کی الگ الگ تعریف کریں گے کہ فرض کی کیا تعریف ہے، واجب کی کیا تعریف ہے، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مکروہ مباح کی کیا تعریف ہے۔ سب سے پہلے فرض۔ فرض وہ فعل ہے جس کا بغیر عذر چھوڑنے والا، ترک کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے اور فرض کا منکر کافر ہے۔ یعنی جو فرض کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور جو شخص بغیر عذر کے فرض عین کو ترک کر دے وہ فاسق، گنہگار ہے اور مستحق عذاب ہے، جیسے پنجگانہ نماز، نماز جمعہ وغیرہ۔ فرض کی دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو سارے کے سارے گنہگار ہوتے ہیں، جیسے نماز جمعہ وغیرہ۔ نمبر 2 واجب۔ واجب وہ فعل ہے جس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق و گنہگار ہے اور مستحق عذاب ہے، بشرطے کہ بغیر کسی تعویل اور شبہ کے چھوڑ دے۔ اور جو شخص واجب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے وہ گمراہ ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں۔ اگر کوئی فرض کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کر دے، واجب کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی واجب کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دے تو وہ گمراہ ہے۔ نمبر 3 سنت۔ سنت وہ فعل ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کیا ہو۔ سنت کی پھر 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کی زجر اور تنبیہ نہ کی ہو۔ سنت مؤکدہ کا حکم عمل کے اعتبار سے واجب ہے، یعنی جو شخص سنت مؤکدہ کو بغیر عذر چھوڑ دے وہ فاسق اور گنہگار ہے، مستحق عذاب ہے، اور روز قیامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہاں اگر کبھی چھوٹ جائے تو مذائقہ نہیں ہے،
البتہ واجب کے چھوڑنے میں سنت مؤکدہ کے چھوڑنے سے زیادہ گناہ ہے۔ سنت کی دوسری قسم سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کیا ہو اور بغیر عذر ترک بھی کیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کو سنت زائدہ اور سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4، مستحب۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن اکثر اور ہمیشہ نہ کیا ہو بلکہ کبھی کبھی۔ مستحب کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں مستحب کو نفل اور مندوب اور مستحب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، حرام۔ حرام وہ فعل ہے جس کا بغیر عذر کرنے والا فاسق اور گناہ گار ہے اور حرام کا منکر کافر ہے۔ جس طرح کوئی فرض کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی حرام کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کا بغیر عذر کرنا باعث گناہ ہے، اور مکروہ تحریمی کا منکر واجب کے منکر کی طرح کافر نہیں۔ یعنی جس طرح اگر کوئی واجب کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی مکروہ تحریمی کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ بلحاظ عمل مکروہ تحریمی اور واجب برابر ہے، یعنی جس طرح واجب پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح مکروہ تحریمی سے بچنا، اس کا ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ فرق صرف اعتقاد کا ہے کہ حرام کا منکر کافر ہے اور مکروہ تحریمی کا منکر کافر نہیں۔ نمبر 7، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کو شریعت ناپسند سمجھے لیکن عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کے قابل ہے، یعنی یہ وہ فعل ہے جس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے سے منع فرمایا اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس کی کراہت اور تنزیہ پر دلالت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل فرمانا اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔ اور نمبر 8، مباح۔ مباح وہ نفل ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو۔ تو یہ 8 قسمیں ہیں، انہیں اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے، تحریر کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔